جس گھر میں رات نشان لگایا تھا اس گھر کی نشاندہی جو کرائی تھی میں نے، اس گھر کا جا کے جائزہ لو کہ اس گھر کے اندر کون کون لوگ ہیں، کیا معاملہ اس گھر کا۔ جب انہوں نے جا کے جائزہ لیا، آنے کے بعد کہا کہ اس گھر کے اندر ایک بیوہ ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے۔ کیا ہے؟ ایک بیوہ ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے۔ تو وہ سوچنے لگے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم اس بیوہ کو یعنی سزا دیں گے اپنی بیٹی کو ملاوٹ کرنے کی وجہ سے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ تیار ہوئیے، اور ایک اللہ نے نیک صالح ہم کو بہو دی ہے، ہم تم رشتہ لے کر چل رہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ کہ وقت کا امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ کتنے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ میں تم سے پوچھوں، اگر اپنی رانی کا کوئی پارشد بن جائے تو پارشد بننے کے بعد جب وہ بیٹے کا رشتہ لے کے جائے گا تو بڑی چھان بین کرے گا نہیں کرے گا؟ کبھی میری لیبل کا ہونا چاہیے اور دولت میں کیسا ہے اور کیا ہے کیا نہیں، ساری باتیں دیکھے گا۔ وہ بیٹی کا اس کا جو بہو بنکاری اس کا اخلاق کچھ بھی ہو، وہ کتنی بدتر ہو چلے گی، مگر دولت ہونی چاہیے، VIP آدمی ہونا چاہیے۔ مطلب سیدھے سادے الفاظوں میں کہوں، جو سیدھی سادی زبان میں، کہ VIP ہونا چاہیے، سب کچھ چلے گا۔ اگر دین سے وہ بغاوت بھی کر رہا ہے وہ بھی ہمیں برداشت ہے، مگر ہماری لیبل سے VIP ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اگر اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے کہتے تو بڑے بڑے سوداگروں کی لڑکیوں کے رشتے آتے نہیں آتے۔ بھائی زبان ہلانے کی دیر تھی، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اور اب آپ کے گھر میں کوئی کمی تھوڑی تھی کسی بات کی، مگر آپ اس بیٹی کو بیاہ کے لے کر آتے۔ ایک ضعیفہ، ایک مطلب یہ ہے کیا جس کا شوہر نہیں ہے، بیوہ کی بیٹی کو آپ لے کر آتے۔ اسی سے پھر مطلب یہ ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے والد محترم نے شادی کی۔ اسی مطلب یہ ہے کہ اس بچی سے جو بچی پیدا ہوئی، اور اس بچی سے پیدا ہونے کے بعد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے شادی کی، یعنی سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی کی پوتی سے آپ نے شادی کی۔ آپ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک عنہ کے نواسے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ انصاف پیدا کیا دنیا کے اندر، وہ انصاف پیدا کیا کیونکہ یہ شہزادے تھے، بنی امیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ بنو امیہ کے فردوں نے بادشاہ جو بنے بعد میں، تو انہوں نے بڑا ظلم و ستم بھی کیا لوگوں پر، بڑا ظلم و ستم کیا، لوگوں کا بڑا قتل عام کیا، بہت ظلم و ستم کیا، مگر اس میں کچھ ایسے نیک سیرت اور ولی کامل بھی گزرے ہیں کہ جن کو تاریخ آج بھی یاد کر رہی، اور ان میں سے ہی ایک سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ جو تاریخ آج بھی ان کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ ان کا نام بڑے سنہرے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے۔ ان کی جو پیدائش مدینہ شریف کے قریب میں ہوئی، تو آپ کی والدہ محترمہ کیونکہ مدینے کی تھی تو مدینے میں رہی، تو حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو مصر بلایا۔ جب مصر بلایا تو آپ نے اپنے بھائیوں سے اجازت لی کہ آپ اگر اپنے چچا سے کہ آپ اجازت دیں میں مصر چلا ہوں، آپ کے چچاؤں نے کہا کہ وہ آپ کے شوہر ہیں، ان کا حق زیادہ ہے، جب وہ بلا رہے تو آپ جائیے، مگر اتنا کرو کہ اپنا بیٹا جو یہ عمر ہے یہ ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، عمر جو ہے ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ تو وہ مدینہ شریف میں ان کی تعلیم شروع ہوئی۔ مدینہ شریف میں مسجد نبی میں جو مدینہ شریف کے سب سے بڑے محدث تھے ان کے پاس میں تعلیم شروع ہوئی۔ اچھا، حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خاص آپ کے استاد محترم کو یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کی تربیت میں کسی طرح کا کوئی خیال نہیں رکھنا، مطلب یہ ہے کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آنے پائے۔ اب وہ شہزادے تھے، کیونکہ باپ جو ہے گورنر ہے، والد مطلب یہ ہے کہ ان کے جو دادا ہیں وہ بادشاہ ہیں، تو اب بتاؤ یہ جو شہزادہ ہے عمر، اس کے ناز و نخرے کتنے ہوں گے؟ اس کے ناز و نخرے کا اندازہ لگا جا سکتا ہے۔ جب سیدنا عمر ابن عبدالعزیز جب راستوں سے گزرتے نا تو اتنی مہنگی آپ خوشبو استعمال کرتے تھے کہ اہل مکہ اور ملک شام کے لوگ
آپ کی خوشبو سے آپ کو پہچان لیتے تھے کہ اس راستے سے عمر بن عبدالعزیز گزر کے گئے. اتنی مہنگی آپ خوشبو استعمال کرتے تھے کیونکہ پیسہ بے حساب تھا گھر کے اندر، فرمانی تھی پیسے کی، آپ اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے. اور یہ کنڈیشن تھی آپ کی کہ آپ شہزادے تھے، جو کپڑا ایک مرتبہ آپ پہن لیتے اس کپڑے کو کبھی آپ دوسرا کر نہیں پہنتے تھے، اس کپڑے کو کبھی آپ دوسرا کر نہیں پہنتے. تو شروع کے حالات یہ تھے. آپ کی زلفیں لمبی لمبی تھی، بال بڑے تھے. ایک مرتبہ استاد آپ سے بڑی محبت کرتے تھے کیونکہ بڑے اچھے ذہن کے مالک تھے آپ، جو یا آپ استاد محترم جو کہہ دیتے اس کو آپ یاد کر لیتے اور استاد کا بے انتہا ادب کرتے تھے. تو جو ایسا بچہ ہوتا ہے کہ جو سبق کو ایک دم یاد کر لے اور استاد کا بے انتہا ادب کرے تو استاد بھی ایسے بچے سے محبت کرتا، استاد کے دل میں بھی ایسے بچے سے محبت ہو جاتی ہے. تو ایک دن کیا ہوا، حضرت عمر جو ہے نماز میں جماعت میں شامل نہیں ہوئے، نماز کے اندر جماعت میں شامل نہیں ہوئے. جب شامل نہیں ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ عمر نماز میں جماعت کے اندر آپ شامل کیوں نہیں ہوئے؟ تو آپ نے بالکل سیدھے سادے الفاظ میں کہا کہ حضور میں نے وضو کیا، میری جو زلفیں ہیں یہ بڑی تھی، میں کنگھی کرتا رہ گیا، جماعت نکل گئی. کیا کہا؟ میں کنگھی کرتا رہا، میری زلفیں بڑی تھی، کنگھی کرتا رہا، جماعت نکل گئی. تو جب یہ بات استاد نے سنی نا تو آپ نے خط لکھا ان کے والد محترم کو مصر میں کہ آپ کے بیٹے نے آج اپنی زلفوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی. تو اب استاد کو مطلب یہ کہ اس کا جواب کیا دینا چاہیے تھا ان کے باپ کو، کیونکہ بھائی یہ گورنر کا بیٹا ہے تو گورنر کے بیٹے کے لیے تو بہت سارے خون معاف ہوتے نہیں ہوتے ہیں. آج بھی کہہ دیتے نہیں کہ حضرت جا دیکھ لو تھوڑا بہت تو چل جاتا ہے نا یار، آج بھی کہتے نہیں کہتے کہ حضرت دیکھ لو تھوڑا بہت چل جائے گا، بچہ ہے تھوڑی دیر سے بھی آ جائے گا چل جائے گی. یہ ہوتا نہیں ہوتا. آج ہمارے ساتھ میں بھی ہوتا ہے کہ حضرت مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے تو دیر سے بھی آنا پڑے گا. کبھی یہ ہے بہت ساری باتیں ماں باپ بناتے، اگر بچے کی ہم شکایت کرنا چاہیں نا تو وہ اس کا باپ 10-12 شکایت اور پیش کر دیتا، مطلب وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کی کوئی ایسی شکایت بتائے کہ مجھ کو کہیں مطلب یہ کہ تھوڑا بہت نیچا ہونا پڑے. یہ تو بات ہی ذہن سے ہمارے نکل گئی کہ ہم استاد کی بات پر عمل کریں، اگر کہیں سختی کرنے کی ضرورت ہے تو اپنی اولاد پر سختی کریں. یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اگر استاد کہے کہ بھائی بال کٹوا کے آنا بچوں سے، ماں باپ کو کہے کہ بھائی تمہارے بچے نے بال سے نہیں کاٹے تو اللہ ماشاء اللہ کے حضرت ذرا ماحول کے حساب سے بچے بال رکھ لیتے. یہ بات آج چلتی ہے نہیں چلتی ہے کہ سب ماحول کے حساب سے بچے کو بال رکھ لیتے، اگر بال چھوٹے کر جائیں گے تو بچے دوسرے چلے جائیں گے. حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے اپنے ایک خاص خادم کو بھیجا اور حکم یہ جاری کیا کہ جا کر میرے بیٹے عمر کو پکڑنا، اور پکڑنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کرنا حجام کو لے کر اس کے بال سر سے اتروا دینا، اس کو ٹکلو کرا دینا. یہ تھی باپوں کی تربیت، یہ باپوں کی تربیت تھی. آج ہے یہ اگر استاد کہہ دے تو استاد اگر کہہ دے تو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ شہزادے ہیں، استاد کے ایک بار کے کہنے سے ہی کہا کہ جو بال نماز یعنی جماعت میں رکاوٹ بنے ایسے بالوں کا سر پر رہنا ضروری نہیں ہے، ایسے بالوں کو ختم کر دیا جائے. بہرحال آپ اللہ نے وہ وقت دکھایا کہ آپ خلیفہ بنے، خلیفہ بنے. سلمان بن عبد الملک انتقال کر گئے اور انتقال کرنے سے پہلے انہوں نے وصیت لکھ دی، اپنے بھائیوں یا اپنے بیٹے کے لیے نہیں لکھی، وصیت نامزد کر دیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو میرے بعد خلیفہ بنایا جائے، میرے بعد ان کو خلیفہ بنایا جائے. تو جب ان کے بعد جب ابھی ان کا دفن نہیں ہوا ہے تو ان کے نام کا قصیدہ پڑھا گیا ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں، نہ میرا کوئی منشا ایسا ہے کہ میں آپ کا خلیفہ بنوں، امیر المومنین بنوں، مجھے بننے کی ایسی کوئی چاہت نہیں، اگر تم میں سے کوئی ہو تو تم بنو. اور نہ میں نے کبھی اس کی تمنا کی، نہ میں نے کبھی اس کی دعا کی کہ میں یہ منصب اختیار کروں. تم میں اگر کوئی ہے تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ نہیں، تم سے بہتر
ہم کسی حاکم کو نہیں دیکھتے، آپ ہی ہمارے امیر المومنین بننے کا حقدار۔ سب نے ایک زبان ہو کر مان لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار مطلب یہ ہے کہ حکومت بننے کے بعد قانون بنانے کے لیے بڑے لمبے سمے کی ضرورت پڑتی ہے، بڑے ڈیروں میں جا کر قانون بنتے ہیں اور قانون میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس دن خلیفہ بنے نا، اور اس سلمان بن ملک جو خلیفہ تھا، اس کی خلافت میں اور ان کی خلافت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ آپ خلیفہ بننے کے بعد قبرستان سے اپنے گھر تک نہیں پہنچے تھے کہ قسم خدا کی قانون یعنی اسلام کا قانون اور قرآن کا قانون آپ نے نافذ کر دیا تھا، نافذ کر دیا تھا، گھر تک نہیں پہنچے۔ جب خلیفہ بننے کے بعد آپ کو شاہی سواری جب پیش کی گئی نا، تو آپ نے فرمایا مجھے شاہی سواری کی ضرورت نہیں، میری سواری کے لیے میرا خچر ہی کافی۔ پروٹوکول جو دیتے ہیں نا کہ آج مطلب یہ کہ منتری بن گئے، اب تمہارے آگے پیچھے دائیں پیچھے گاڑی چلیں گی، یہ چلیں گی۔ جب شاہی سواری دی گئی نا، کہا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، میری سواری میرے لیے کافی۔ اللہ اکبر۔ گھر گئے اور گھر جانے کے بعد جتنے آپ کے قیمتی کپڑے تھے اور جو آپ کے پاس عطر تھے قیمتی، سارے کے سارے اٹھا کر بیت المال کے اندر جمع کر دیا، سارے اٹھا کر بیت المال کے اندر جمع کر دیے۔ اور آپ نے اپنی بیوی کو بلایا، آپ کی بی بی فاطمہ، اور آپ کی جو بی بی فاطمہ ہے نا، ان کا باپ بھی بادشاہ، ان کا بھائی بھی بادشاہ، ان کا چاچا بھی بادشاہ، 4 بادشاہوں کی بہن ہے یہ حضرت فاطمہ جو اپنی بیوی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اپنے زیورات لے کر آئیے۔ سارے زیورات لیے، کہا کہ یہ زیور آپ کو چاہیے یا مجھ کو چاہتی ہو؟ یہ زیور آپ کو چاہیے یا مجھ کو چاہتی ہو؟ تو کہا میرے سرتاج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ اگر مجھ کو چاہتی ہو تو ان سارے زیورات کو ایک صندوق میں بند کر کے بیت المال میں ڈال دو، سب کو بیت المال کے اندر ڈال دو، اور اگر مجھ کو نہیں چاہتی ہو تو پھر میں تم کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی ایسا آج کے دور میں؟ مل جائے گا ایسا حکمران، مل جائے گا کہ جو بیوی کے باپ کے گھر سے مال ملا ہوا ہے، زیورات ملے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو کہا کہ ان کو لے کر بیت المال کے اندر ڈال دیں۔ بیت المال کے اندر کہا کہ ایسا کرتا ہوں، میں ایک صندوق میں ان کو پیک کر کے بیت المال میں ڈال دیتا ہوں۔ اور پہلے کا دستور یہ تھا اگر ایک بادشاہ انتقال کر جائے اور بعد میں کوئی دوسرا بادشاہ آئے تو پھر اس کا جو باقی مال رہ جاتا تھا وہ اس کے وارثوں کے سپرد کر دیتا تھا۔ کہا کہ اگر میں مر جاؤں گا تو یہ مال اگر بچے گا تو تمہیں مل سکتا ہے، بعد میں یہ مال مل سکتا ہے، تو وہ مال ان کا بیت المال میں قرض یہ جمع کر دیا۔ اور آپ نے اپنی روزانہ کی خوراکی 2 درہم طے کی۔ کتنی؟ 2 درہم۔ یہ کسی میں فرشتے کی کہانی نہیں سنا رہا، عمر بن عبدالعزیز کی کہانی سنا رہا ہوں جو 3 بر اعظموں پہ حکومت کر رہا تھا۔ کتنے؟ 3 بر اعظموں پہ حکومت۔ کسی ایک گاؤں یا شہر کا وہ پارشد یا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین نہیں تھا، بلکہ 3 بر اعظموں کا بادشاہ تھا۔ اس کی یہ حقیقت میں سنا رہا ہوں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حالات یہ آتے ہیں، ایک دن عید کا دن ہے تو بچیوں نے کہا کہ ابو جان ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، پرانے کپڑے، ہمارے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں، آپ مطلب یہ کہ ہمارے نئے کپڑوں کا انتظام۔ کہا بیٹی عید جو ہے وہ نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ غرض یہ آپ عید کی نماز پڑھانے کے بعد جب اپنے گھر گئے تو آپ نے اپنی بچیوں کو بلایا، 2 بیٹیاں تھیں آپ کی، آپ نے اپنی بیٹیوں سے ملاقات کرنے کے لیے جب بلایا تو بیٹیوں نے اپنے منہ پر رومال رکھا ہوا تھا۔ بیٹیوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، ماں سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آج بیٹیوں نے منہ پر رومال رکھ لیا ہے؟ تو کہا کہ میرے سرتاج گھر کے اندر کھانے کا کچھ نہیں تھا، انہوں نے پیاس سے کھانا کھایا، منہ سے باس آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے منہ سے کپڑا لگا لیا۔ عید کے دن جو خلیفۃ المسلمین ہے اس کے گھر پکانے کے لیے سالن سبزی تک موجود نہیں ہے کہ بہترین ڈش اس کے گھر بن سکے۔ اگر وہ چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ مجھ سے اللہ اور اس کا رسول راضی رہنا چاہیے، اللہ اس کا رسول راضی رہنا چاہیے۔ اور سخاوت کا یہ عالم تھا، سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک عراق سے عورت چل کر آتی ہے، بیوہ ہے، 5 بچیاں ہیں،
آنے کے بعد لوگوں سے ایڈریس پوچھنے کے بتائیے امیر المومنین کا گھر کون سا ہے، ان کا محل کس جگہ ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ جو دیکھو سامنے دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور دروازے پہ جو ٹاٹ کا مطلب یہ ہے کہ پردہ پڑا ہوا ہے، وہی امیر المومنین کا گھر ہے۔ وہ عورت وہاں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتی کہ بڑا سا گھر ہے، آنگن ہے، ایک درخت کھڑا ہے، آنگن کے اندر کنواں ہے، ایک عورت برتن صاف کر رہی تھی، اللہ اکبر۔ تو وہ بوڑھی سوچنے لگی یہ شاید کوئی کنیز ہو سکتی ہے، جو برتن صاف کریے۔ کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک شخص آئے جن کے کپڑوں میں کئی سارے پیمن تھے۔ تو اس عورت نے کہا کہ کہاں رہ گئے تھے، اتنی دیر سے آپ آئے ہیں، کب سے میں انتظار کر رہی ہوں آپ کا کہ مجھے کنویں سے پانی نکال کے دو۔ کہا انہوں نے کنویں سے پانی نکال کے دیا۔ اس عورت نے برتن صاف کیے تو کہا میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ آنے والا بھی کوئی غلامی ہے، کہا کہ جب انہوں نے برتن دھو لیے تو جا کر گھر میں گئی اور جا کر سیرا اور کچھ روٹی ان کو پیش کی، انہوں نے سیرے سے روٹی کھائی۔ روٹی کھانے کے بعد میں آگے آئی، یعنی وہ عورت میرے پاس آئی اور کہا کہ جاؤ امیر المومنین سے ملاقات کر لو۔ کہا کہ کون امیر المومنین؟ کہا جو ابھی کھانا کھا رہے ہیں پیڑ کے نیچے وہی تو امیر المومنین ہے، جنہوں نے پانی بھر کے دیا ہے، جن کے پاس خادموں کی لائن لگی ہوئی ہے، مگر خود کی زندگی کا حالات یہ ہیں، اللہ اکبر۔ کہا کہ میں ڈرتے گئی کہ جس کے حالات یہ ہیں، جو امیر المومنین اس کنڈیشن میں رہا ہو، تو وہ میری بیٹیوں کا کیا وظیفہ باندھ سکتا ہے، مجھ کو کیا دے سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا اے امیر المومنین میں عراق کے رہنے والی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میری 5 بیٹیاں ہیں، میں آپ کے پاس آئی کہ ان کا کوئی وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیا جائے۔ آپ نے کاغذ قلم لیا اور کاغذ قلم لینے کے بعد بچی کا نام پوچھا، اس کے والد کا نام پوچھا اور کہا کہ 1000 میں درہم تمہاری بیٹی کو وظیفہ لکھ رہا ہوں۔ تو ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہم جو سنا کہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسری بیٹی کا نام پوچھا، والد کا نام پوچھا، 1000 درہم لکھ دی، حتیٰ کہ 4 بیٹیوں کو 1000 درہم لکھ دیے۔ جب 5ویں کا لکھنے لگے نا تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ امیر المومنین کا اقبال بلند ہو کہ میری سوچ سے زیادہ لکھ دیا۔ آپ نے کاغذ قلم رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کہا کہ میں اس کا وظیفہ نہیں لکھوں گا، اپنی 4 بیٹیوں سے کہنا کہ اپنی بہن کو بھی نہیں میں سے پیسے دیں۔ کیا حضور بات سن میں نہیں آئی کہ جب پہلے میں لکھ رہا تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، میں رب کی رضا کے لیے لکھ رہا تھا، اب تو نے رب کا شکر چھوڑا، تو میری شان بیان کرنے لگی، اب میں لکھوں گا تو رب کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے لکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تقوی پرہیزگاری تھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ نے فرمایا نہیں اب نہیں لکھو، اپنی بیٹیوں سے کہنا کہ ان دونوں اس ایک بہن کا وہ خیال رکھیں، اس میں سے پیسے دیا کریں۔ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ ایک غیر مسلم کافر آپ کے پاس شکایت لے کر آتا ہے کہ حضور آپ کے گورنر نے میری زمین دبا لی ہے، آپ قرآن کے تحت فیصلہ کیجئے۔ آپ نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے۔ آپ نے اس کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ اس کی زمین اس کو واپس دو، اور کہا کہ جو اس کو آنے میں تکلیف ہوئی ہے بیت المال سے اتنا خرچ اس کو دیا جائے۔ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں، اگر کافر بھی ان کے پاس آتا تو اس کے ساتھ میں بھی یہی فیصلہ کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ 2 سال 5 مہینے کچھ دن آپ نے حکومت کی، مگر قسم خدا کی لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے دور فاروقی پھر سے پلٹ آیا، دور سیدنا صدیق اکبر پھر سے پلٹ آیا ہے۔ لوگ اتنے خوشحال ہو گئے تھے کہ گورنر لکھتے ہیں کہ حضور زکوٰۃ لوگ لیے پھر رہے ہیں مگر لینے والا کوئی نہیں ہے، کہاں زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے؟ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ اگر کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کر دی جائے۔ کہا کہ حضور کوئی غریب ہی نہیں ہے جس کی مدد کی جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان نوجوان ہے اور یعنی اپنا مہر ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اس زکوٰۃ کے مال سے ان کا مہر ادا کر دیا جائے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ حضور مہر بھی ادا کر دیا، پھر بھی زکوٰۃ کی رقم باقی ہے، اس کو کہاں خرچ کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے ملک میں کافر رہتے ہیں ان کو قرض دو تاکہ وہ کھیتیاں کریں اور اس سے ملک کا بھلا ہونا چاہیے۔ یہ ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا
قسم خدا کی یہ میرے پاس جو کتاب ہے سامنے، یہ آپ کی 425 حکایات پر ہے، اگر میں ساری رات بھی بیان کروں تو نہیں ہو سکتا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ایسے ایسے ہیرو بھی مسلمانوں میں گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے نقشے کو بدل دیا، 2 سال کے اندر پوری دنیا کے نقشے کو بدل دیا۔ قسم خدا کی آج بھی اگر ایسا کوئی حکمران مل جائے تو پھر بھی پوری دنیا کا نقشہ بدلا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن تو وہ ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو عمل کی